حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کے اچھا لگا، لیکن یہ بتائیے کہ وہ ایم کیو ایم جو فاشسٹ تھی، وہ ایم کیو ایم جو پتہ نہیں کیا کیا تھی، اس ایم کیو ایم کو اب آپ یہ کہیں گے اور ہنسائیں گے مجھے کہ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے، مطلب سیاست میں کوئی اصول، کوئی نظریات کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف فائدہ ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کتنا فائدہ اور کتنا فائدہ اور کتنا فائدہ، کس طرح سے حکومت کو بچانا ہے، کس طرح سے سامنے والے کو جھکانا ہے، کس طرح سے کس کی بولی لگانا ہے، یہ طے کرنا حکومتوں کو پاکستانی سیاست میں، مطلب خود ہی فرمائیے حضور، کیا کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، ساری دنیا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن نور العارفین نے تبدیل نہیں ہونا۔ اور آپ نے جس طریقے سے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے وہ زہر سے بجھے ہوئے تیر اور نشتر جناب آپ نے پھینکے، لیکن مجھے ایک چیز آپ کی جناب تھوڑی سی پسند نہیں آئی۔ وہ پسند اس وجہ سے نہیں آئی کہ کیونکہ آپ ایک پازیٹیو آدمی ہیں۔ آپ نے کہا مہاجر قوم، مہاجر عوام، مہاجر، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کراچی کی عوام۔ کراچی کی عوام کا جناب کیا ہوگا، کراچی کی عوام کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ مہاجر کا لفظ جو لسانیت کے اوپر مبنی، میں خود مہاجر ہوں، میرے گھر والے ہوشیارپور سے ہجرت کر کے آئے تھے، میرا دادا اللہ پاک کے کرم سے اپنی جناب زمینیں، اپنے باغات چھوڑ کے جناب، اپنی ذیلداری چھوڑ کے جناب، قسم پرسی کی حالت میں میرے والد صاحب نے جناب یہاں پہ ہجرت کر کے ایک انتہائی لو لیول سے دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا پاکستان کی خاطر۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو مہاجر۔ تو برائے مہربانی جب آپ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مہاجر کی بات نہ کیا کریں، کراچی کی عوام کی بات کیا کریں۔ آپ جیسے پازیٹیو آدمی سے یہ چیزیں کوئی توقع مجھے نہیں تھی جو آپ نے جس انداز سے کی۔ پہلی چیز یہ، میں ذرا تھوڑا سا آپ کے انٹرو کی جناب تصحیح کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، دیکھو بات یہ ہے، آپ کو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں، ارسطو ہیں، سقراط ہیں، بقراط ہیں، اور لکھنوی زبان، لکھنوی لب و لہجے کے اندر جناب آپ بڑی بڑی توپیں بھی چلا جاتے ہیں، اسٹیگر میزائل بھی چلا جاتے ہیں، پیٹرائٹ میزائل بھی چلا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈیزی کٹر میزائل بھی آپ چلا جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پہلے ہوتا تھا ایک گینڈا سوامی الطاف حسین، کہ جو پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو شراب کے نشے میں دھت ہو کے سارا دن جناب بکواسات کیا کرتا تھا۔ آج جب انہی لوگوں نے، کراچی کی عوام نے اس سے جناب ایک ڈسٹنس کر لیا، وہی ایم کیو ایم کہ جس کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ، انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، جن کو کسی کو ہتھ چھٹا، کسی کو کن ٹٹا، کسی کو لمبا، کسی کو چوڑا، کسی کو کیا، کسی کے ہاتھ پہ ٹی ٹی، کسی کے ہاتھ پہ پسٹل، کسی کے ہاتھ میں موزر، کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف، کسی کے ہاتھ میں 222، سب کچھ تھما دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس الطاف حسین سے جب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، اپنے آپ کو اعلان برات کر لیا، تو جناب پھر پچھلی حکومت نے ان کو دوبارہ جناب ایک قومی دھارے کے اندر لانے کے لیے جناب ایک میکینزم اختیار کیا تھا۔ تو اس میکینزم کے تحت یہ ہمارے پاس اب دوبارہ آئے ہیں، تو ہم نے ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا اس نقطہ نظر سے کہ یہ پاکستانی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جتنا کراچی کی عوام کے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہجرت کی ہے، جس طرح مشرقی پنجاب کے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد پچھلے 70 سالوں میں حضور والا، آپ اگر 70 سالوں کا ذکر نہ کرتے تو میں اپنی خاموشی بالکل نہ توڑتا۔ دو تین چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے اور میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیسری وزارت نہیں دی ہے، یہ تیسری وزارت آپ نے انہیں بھیک میں دی ہے، یہ تیسری وزارت آپ نے انہیں رشوت میں دی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس ایک وقت میں وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ ایم کیو ایم کب پلٹا مارتی ہے تاریخ میں آج تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوسری بات، جس گینڈا سوامی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جتنے ایم کیو ایم کے سو کالڈ مسیحا ہیں، یہ جتنے نفیس وزراء آپ نے اپنے سامنے بٹھا رکھے ہیں جو یسر یسر سلام صاحب کر رہے ہیں، ایک ہیلو آئے گی اور یہ سب لیٹ جائیں گے۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می سیئنگ سو، یہ سارے وہ ہیں جو الطاف حسین کے ہوتے ہوئے وہاں تخت لگا کر ہاتھ میں ان کے جو ہے وہ دوسرا ہاتھ ہوتا تھا، چپ کر کے نظر نیچی کرتے تھے، جی بھائی کہتے تھے۔ ان کی آج بھی الطاف حسین کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، ان کی آج بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ نے ان کو ٹھیک ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
آپ نے انہیں مہاجر عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے تیسری وزارت نہیں دی ہے، اور نہ ان لوگوں کے، ان 3 لوگوں کے جن پر آپ نے نفاست کی تہمت دھری ہے، امین الحق، خالد مقبول، فروغ نسیم، نہ ہی یہ نفیس ہیں، نہ ہی یہ نفیس لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، اور آپ نے انہیں جس بات کا اجر دیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اچھا اب جواب سن لو نا، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے جواب بھی سن لو. جناب والا، ہم نے مہاجر قوم کو تیسری وزارت نہیں دی. دوبارہ آپ کی تصحیح کر دوں، ابھی آپ کو ایک لیکچر پلا کے ہٹاؤں پر آپ کے پلے نہیں پڑا جانا، آپ پھر مڑ وہیں پہ جانا، آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے. ہم نے کراچی کی عوام کی جو نمائندگی ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صرف اس بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے نا نیگوسیشن چل رہی تھی تیسری وزارت کے حوالے سے، جیسا کافلی کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایک منسٹری کی جو ہے وہ نیگوسیشن پچھلے کئی ماہ سے چل رہی ہے. اسی طریقے سے NQM کے ساتھ بھی چل رہی تھی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ مٹیریلائز ہونے چلی ہے. اب آپ کہیں کہ کوئی نفیس نہیں ہے یا کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے. اگر انہوں نے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سندھ اسمبلی کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد جمع کرائی کہ وہ غدار وطن ہے، ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں کہ ہم ان کی نیتوں کے اوپر شک کریں؟ Got your answer. Sir, next question. آگے بڑھتے ہیں. ایک شکایت آئی کہ ایک غزوہ کے اندر، سنو ایک منٹ نور العارفین، ایک منٹ سن لو، پوری بات سن لو. ایک غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک کافر کو جو ہے وہ مارنے لگے اس کے سینے پہ بیٹھ کے، تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے پھر بھی اس کو مار دیا. شکایت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب شان رسالت میں اور ان کی بارگاہ میں. صحابہ کرام نے شکایت لگائی کہ اس صحابی نے اس بندے کو مار دیا، کافر کو، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا. تو اس صحابی محترم نے فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا. تو میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبیٰ سرور کونین، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، دائی حلیمہ کی گود میں پلنے والی دنیا کی سب سے حسین، سب سے ذہین، سب سے فتین اس ہستی کے اوپر. انہوں نے کہا تم اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا تمہیں علم تھا، کیا تم جانتے تھے کہ اس نے کس خوف کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے؟ تو نور العارفین صاحب ماشاءاللہ اتنی شستہ اردو بولتے ہیں، لوگوں کی نیتوں کے اور دماغوں کے اندر بھی گھستے ہیں آپ. تو جناب مجھے اور آپ کو رائٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر گھسیں. جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس غدار وطن الطاف حسین کے ساتھ اعلان برات کرتے ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے. درست ہے. آگے بڑھتے ہیں حضور. یہ مجھے بتائیے گا، یہ مجھے بتائیے گا جناب والا گوٹ یور پوائنٹ میسج کنویٹ. سر یہ مجھے بتائیے گا، عارف الوی صاحب کی بزلہ سنجی کے بارے میں تبادلہ خیال کچھ کرتا چلوں آپ سے. حضور یہ مجھے بتائیے گا، ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسے ایک وقت میں کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کافی عروج پر ہے. اب آپ اس کو ڈینائل میں جائیں گے، بہرحال میں اس کے اوپر بحث کروں گا، پلیز ایسا مت کیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. عارف الوی صاحب نے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، بزلہ سنجی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ پاکستان کو مدینے جیسی ریاست بنانا ہمارا ویژن ہے. یہ مدینے جیسی ریاست کا چورن لے کر کے آپ لوگوں نے انتخاب لڑا، اس کے بعد پھر یہ حکومت بنی، اس کے بعد پھر مدینے جیسی ریاست میں جہاں ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا تھا، یہاں بہت سارے معاملات ہوئے، مطلب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، پھر معاملات ادھر ادھر ہو جائیں گے. سر یہ مجھے بتائیے گا، مدینے کی ریاست میں صدر کبھی اس طرح کا پروٹوکول لیتا تھا؟ اول تو وہاں صدر ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں تو خلیفہ ہوتا تھا. دوسری بات، صدر کی اہلیہ اس طرح سے پروٹوکول لیتی تھی جس طرح سے صدر محترم کی اہلیہ لیتی تھی. تیسری بات، میڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیا مدینے میں اس طرح کی کوئی آزادی اظہار کی یا اس طرح کی کوئی قدغنیں تھیں کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو ایکسپریس نہ کر سکے؟ کیا آزادی اظہار کی بندش کے نام پر وہ سارے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے تھے جو آج کی اس ریاست مدینہ، نیو ریاست مدینہ میں اختیار کیے جاتے ہیں؟ اچھا نور العارفین، آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہو نا؟ آپ کو کیا میں سکھ لگ رہا ہوں اس صدیقی نام کے ساتھ؟ معاذ اللہ یار، نہیں ہاں یا نا میں جواب دینا. مسلمان ہے نا؟ اچھا نیلام گر کھیلنے. جی بالکل، الحمدللہ. آپ کہنا ماشاءاللہ میں الحمدللہ I am a proud Muslim sir. آپ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں والی ساری صاف ہیں. نہیں، آپ بتائیں کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جو پورا مسلمان کا نقشہ خود اپنی عملی زندگی کے اندر کھینچ کے اور صحابہ کرام نے جو کیا تھا، کیا وہ پورا آپ پہ اترتا ہے؟
اس کا اس سے کیا لینے دینا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا, چیزوں کو ذرا آگے لے کے چلے, پبلک سن رہی ہے, آپ نے کویسچن پوچھا, میجورٹی چیزیں ہیں مجھ میں. جناب والا آپ اور میں, سنو نہ کرو اتنا زیادہ, سنو, میں خود, آپ نہیں کہتے نا, میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں, حق چار یار کو مانتا ہوں, ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام کو مانتا ہوں, لیکن میرے اندر کرتوت تو جو ہے وہ اتنی خاص کوئی نہیں ہے ان کی تعلیمات کے مطابق. تو کیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دوں؟ آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ کے اندر جو ہے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کوئی آپ کرتے ہوں گے تو؟ اور خدا کے بندوں, ایک مسلمان معاشرے کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گروہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق یا وہ ریاست بنائیں گے, چاہے ٹکے آنے کا ان کے اندر وصف نہ ہو, تو بھائی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس کہنے کو تو کم از کم اپریشیٹ کرو. عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کہنے کی اور دکھانے کی بات تھی. لوگوں کی بہشت میں رہتے ہیں, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ. سنو نور العارفین, سن لو, سوال اتنا لمبا پوچھتے ہو, جواب بھی تھوڑا سا سن لیا کرو. اتنی چورنگی گھمائی مجھے چکر آ رہے ہیں سر. تو مسلمان معاشرے کے اندر کوئی گروہ اگر یہ کہتا ہے, چکر نہیں آئے گے آپ کو, جو ہے نا, آپ کو تشفی کراؤں گا, پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے آج, یہ کڑکڑ بھی ختم ہو جائے نا ریاست مدینہ کے اوپر. آپ بھی اور اینکر بھی, مخالفین بھی بڑا جناب اس کے اوپر جناب وہ کڑکڑ کرتے ہیں یار یہ ریاست مدینہ. اور مسلمان معاشرہ یا مسلمان گروہ اگر ریاست مدینہ, اچھا ایک منٹ رکیے گا, چلیے آپ نے مجھ سے نیلاندر کھیل لیا, اب ایک منٹ یار, ہمارے یہاں کون سا شو ہوتا ہے بھائی وہ جس میں انعام دیتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ نیلام گھر نہیں, میں نے کھیلا, میں نے آپ کو جانا پی سی آر میں کوئی ہے تو بتاؤ یار. علم المنطق کے مطابق آپ کو ایک چیز سمجھائیے. اچھا سنیے, اب چلاتے ہیں گیم شو, ایسا چلے گا, سنیے میری بات. اب آپ مجھے یہ بتائیے, حضور ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا تھا؟ پھر وہی بات نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اب جیسے ہی میں نے بولنگ کرائی آپ بیٹ رکھ کر کے سائڈ پہ خدا کے بندوں, میں نے آپ کو کہا ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا ہے, ہاں یا نہ؟ کیا مسلمان صاحب, چورنگی نہیں گھمائیے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان, آپ نے سوال پوچھا اور پھر مجھے جواب دینے پہ مجبور کیا. اب میری باری ہے, اب آپ جواب دیجئے. ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا تھا؟ اچھا سن لو نا یار نور العارفین, اب سنو نا, سوال پوچھ, اچھا سنو تو صحیح نا, سنو تو صحیح. جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کی جناب ڈیفینیشن کی ہے, اس میں جناب شراب ہوتی ہے, جوا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, سر آپ کی جنرل نالج میں اضافے کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا نہیں بتایا, سوال کے جواب میں کبھی بھی سوال نہیں کیا جاتا, سوال کا جواب ہمیشہ جواب سے دیا جاتا ہے. حضور یار نور العارفین, یہ اب اس طرح مزہ نہیں آئے گا. اور سن تو لو پوری بھائی جان, سن لو. جب یہ ساری چیزیں مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتی, لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں ہیں, تو کیا ہم اپنے آپ کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ سنیے, ایک اور بات یاد آ گئی, یہ محض اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مجھے یہ یاد آ گیا, آپ نے بالکل شراب کی بات کی. ایک منٹ, ایک غیر مسلم ڈاکٹر رمیش کمار نے اجازت چاہی, اسپیکر نے منع کر دیا, پی ٹی آئی نے ہاتھ کھڑے کر لیے, پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر لیے, شراب پر پابندی کا بل نہیں پیش کیا گیا اس نیو ریاست مدینہ میں. یہ کس کا قصور ہے حضور؟ نور العارفین, جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں رہے, اور آپ جو ہے نا نٹی گٹیز پہ جا کے جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں حضور والا, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, نیو ریاست مدینہ میں شراب پر پابندی کا بل ایک غیر مسلم رکن نے قومی اسمبلی نے پیش کیا, آپ جیسے جید علماء کیوں آپ ہاتھ کھڑے کر گئے؟ اب سن لو اللہ یار, میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان انڈیویجولی اور ایک مسلمان معاشرہ یا ایک مسلمان گروہ جتنی مرضی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا شکار ہو, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق رہنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی زندگی کے اندر یہ سارے فالٹ ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم ابو جہل کی طرح زندگی بسر کریں گے. مسلمان گروہ کبھی یہ نہیں کہے گا, گفتن نشستن برخاستن ہے بھائی, 5 منٹ پہلے میں نے یہی بات تو کہی تھی. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اتبا, شیبہ اور ابو ولید اور مغیرہ کی طرح زندگی بسر کرے گا.
یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیے, یہ نیو ریاست مدینہ میں, ایک سیکنڈ, اسد عمر صاحب کو بھی شک ہونے لگا کہ یہ چینی کا بحران, اور پھر چودھری منظور نے انکشاف بھی فرما دیا ایک پروگرام میں کہ یہ چینی کا بحران, یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, یہ اس میں کہیں خدا نخواستہ, پتہ نہیں ان لوگوں کو لگتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, کہ جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ پہنچانے کی یہ عملی کوشش ہے. یہ نیو ریاست مدینہ میں ذخیرہ اندوزی کی اتنا بڑا اجر, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نور العارفین دل پہ ہاتھ رکھ کے نا اور 2 منٹ اپنے جناب ہونٹوں پہ نا ٹیپ لگا لینا, بولنا نا, نہیں تو پروگرام کے اندر ہی جناب پھر میں رگڑ دوں گا, سمجھ گیا نا, 2 منٹ چپ رہنا ہے. نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے مجھے رگڑ دیں گے جو لوگ جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر, اچھا سنو تو صحیح, اچھا سنو تو صحیح نا یار, جہانگیر خان ترین صاحب کو جو لوگ چینی مافیا کہتے ہیں, آج کان کھول کے سن لیں, پاکستان کے اندر 100 شوگر ملیں ہیں تو اس میں سے 35 شوگر ملیں آصف علی زرداری صاحب کی ہیں, اس میں سے 30 شوگر ملیں آل شریف کی ہیں, اس میں سے 20 شوگر ملیں کے پی کے میں جناب ANP کے لیڈران کی ہیں, صرف 5% جو ہے وہ شوگر ملے جہانگیر خان ترین صاحب کی ہیں. کس منہ کے ساتھ آپ چینی مافیا کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ مزے کی بات, نہ میں نے چینی کہا نہ میں نے, یہ انکشاف خود آپ نے کیا. سب سے بڑا آل شریف ہے چینی مافیا, سب سے بڑا آپ کے پی کے جو ہے وہ ANP کے ہے. یہ انکشاف نہیں ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اگر یہ غلط ہوں گے تو نور العارفین میں آپ کے پروگرام کے اندر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگوں گا, اور اگر یہ سچ ہوں گے تو نور العارفین جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے جو معافی مانگے گا. چلو اس پہ آؤ اب اس پہ. اچھا چلیے, تماشا بنایا ہوا ہے. آخری سوال, حضور والا, جہانگیر ترین حضور والا, کتے نے کان, سنو ایک منٹ, اور ایک منٹ سن لو, کتے نے کان کاٹا نا تو آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, اور اپنا کان دیکھو. اور ایک عجیب سی ایک مہم چل پڑی ہے زرداری صاحب کی طرف سے, نواز شریف. سر میں نے تو مان لیا کہ جو کچھ بھی جہانگیر ترین نے انویسٹ کیا وہ فی سبیل اللہ تھا, وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک عملی کوشش تھی. تھوڑا سا آگے تو بڑھیں. آصف زرداری ہے. اچھا جنرل نالج کا ایک سوال, 1 منٹ. اصل چینی سر مافیا بالکل مجھے کوئکلی ختم کرنا ہے, ایک مجھے بات بتائیے. چینی مافیا آپ کا آل شریف ہے. ارے سر, یہ آج سر 1 منٹ رہ گیا ہے, مجھے جلدی سے بتائیے, آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے آپ نے تیر مارا ہے, ہاں یا نہ؟ جلدی. یار ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا, اس کو نیب نے گرفتار. اچھا ٹھیک ہے, اچھا یہ مجھے بتائیے, آصف علی زرداری سے 100 روپے کا نوٹ وصول کر پائیں گے آپ؟ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, excess of everything is bad, enough is enough, انت خدا دا وید. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور اسی پروگرام میں, اسی سیگمنٹ میں 100 روپے کی شرط لگاتا ہوں آپ سے, اگلے 3 مہینے میں آصف علی زرداری صاحب سے, نواز شریف صاحب سے بل ترتیب 100 اور 200 روپے وصول کر لیجئے. 100 اور 200 روپے میں آن ایئر دوں گا انشاءاللہ العزیز. آپ کو پروگرام میں وقتاً فوقتاً زحمت دیتا رہوں گا, چونکہ اب آپ اپنی سیاسی عدت ختم کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات رہے گی. جو 176 جنہ کو پڑھ رہے ہیں نا, اس سے کم از کم پاکستانی قوم کو جو ہے وہ سکون ملا ہوا ہے.